الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ سرورہ شاہ کریمہ بستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوما ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف و صفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الحمد لله الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين الحمد لله الذي خلق الكونين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين خاصة وخصوصا نحن في جلسته الآن سيدي وسندي وشيخي وجدي القنديل النوراني والمحبوب السبحاني والهيكل الصمداني عارف الأسرار والرموز والمعاني سيدنا الشيخ أبي محمد جدنا عبد القادر الجيلاني الذي هو غوث الثقلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور و نکہت سے بالکل معمور اس انتہائی روحانی عرفانی اور ٹاپ ٹو باٹم نورانی بزم غوث جیلانی ممبر نور پہ جلوہ فروز پوتی پرتشٹھت شمانی گڑمانی بہت ہی عزیز ہمارے مشائخ کرام علماء ذوی احترام شورائے اسلام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور میرے سامنے آج اس کھلے آسمان کے نیچے اپنے چین کو چھوڑ کر غوث الثقلین کے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور کہیں دور اس لائیو براڈ کاسٹنگ کے ذریعے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لگ بھگ 6 سال سے مسلسل آپ کے ملک بنگلہ دیش میں آ رہا ہوں، لیکن یہ پرتھم اوسر ہے، پہلا موقع ہے جب میں آپ کی محبت کی چھاؤں میں یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں اپستھت ہوں، شرف باریابی حاصل کر رہا ہوں۔ رنگ پور کا یہ رنگ اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا تو میں رنگ پور کو بے رنگ پور سمجھتا، لیکن آج احساس ہو گیا ہے کہ اگر بدعقیدگی کا زنگ ہے یہاں تو غوث اعظم کا رنگ بھی یہاں ہے۔ پہلی بار آیا ہوں تو میں یہ نہیں جانتا کہ آپ لوگ سنتے کس طرح، سن کے سمجھتے کس طرح اور سمجھ کر ان لوگوں کو سمجھاتے کس طرح۔ اس لیے میں نعت سے پہلے بات یعنی ایک کلام بارگاہ غوثیت جو میں نے نظر کیا تھا، خود ہی لکھا تھا، اسی سے سلسلے کا آغاز کروں گا اور انشاءاللہ جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا اللہ نے چاہا تو ویسے ہی میرے بولنے کا رنگ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج رنگ پور والوں ایسا سنو کہ پورے شہر کو پتہ چل جائے کہ آج یہاں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہے۔ آپ لوگ اگر خاموش ہو کے سنیں تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں بنگال میں ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے جھوم کر اپنے اسی مخصوص بنگلہ لہجے میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد۔ توجہ چاہوں گا علماء کرام کی پوری زندگی کے ساتھ، تیار ہے نا؟ غوث پیا کے پیارے قدم کا، غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے،
کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، سارے ولی گردن پہ اٹھائیں، تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔ سارے ولی گردن پہ اٹھائیں، تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ انترراشٹریہ بھاشا اردو یہ آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری بھاشا بھی نہیں ہے، پوری سمجھداری سے سمجھنا ہے۔ سارے ولی کاندھے پہ اٹھائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔ اس نے مطلب ہے کہ آنکھ کو روشن کرنے والا روضہ ہی کچھ ایسا ہے، آنکھ کو روشن کرنے والا روضہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش پہ ہو فردوس کا نقشہ، فرش پہ ہو فردوس کا نقشہ، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، سارے ولی گردن پہ اٹھائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، Who was the Ghaus Azam? What was his background, family lineage؟ توجہ چاہوں گا کہ نور علی، بالکل نہیں بول رہے، نور علی زہرا کی طہارت، حسن و حسین کے لخت جگر، نور علی زہرا کی طہارت، حسن و حسین کے لخت جگر، میرے نبی کا عبدالقادر بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ میرے نبی کا عبدالقادر بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے، ارباب تصوف بیٹھے ہیں اور تصوف کے ادھیائے میں ایک خاص بات ہے، اگر کوئی بولے تو اسے چپ مت کر، ورنہ ایک شور بڑھ جائے پورے حوصلے سے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے انہیں چپ مت کریں گے، انہیں یہاں سے پیار سے اٹھا کے ادھر، جب تک بیٹھیں گے بولتے رہیں گے۔ توجہ چاہوں گا شعر پہ، تو وہ جو تصوف کے بعد میں خاص ادھیائے ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلوک الولایہ علی منہاج النبوۃ، ولایت کا سلوک نبوت کے منہاج، یعنی جب کوئی
ولی صدیق کسی نبی کے قدم پہ چلتا ہے تو چہرہ تو ولی کا ہوتا ہے، جلوہ نبی کا ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس موقع اس تعلق سے آپ سے عرض کروں گا تقریر کے دوران شعر سنیے گا، تیار ہے؟ دیکھیے گا کہ قدم حاجی صاحب توجہ چاہوں گا، جو لوگ اردو سمجھتے ہیں ان کی خاص توجہ۔ قدم نبی پر سیر ولایت دیکھ کے دل دھک دھک بولے، قدم نبی پر قدم نبی پر سیر ولایت دیکھ کے دل دھک دھک بولے، رنگ نبی کا ان کی ادا میں دکھتا ہی کچھ ایسا ہے، رنگ نبی کا ان کی ادا میں دکھتا ہی کچھ ایسا ہے۔ شعر میں خاص توجہ کہ غوثوں کو، جتنے غوث پاک کے عاشق سب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ غوثوں کو تم ابدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں، اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کرتا۔ سن 1999 سے لے کے 2003 تک 4 برس میں غوث پاک کے شہر بغداد میں رہا، اور وہیں میں نے اسلامک لا اینڈ جوریسپروڈنس پہ ماسٹرز کیا تھا، بیچلر کیا تھا۔ تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بڑے بڑوں کو جھولی پسارتے ہوئے کہ غوثوں کو ابدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں، غوثوں کو تم ابدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں، ان کی سخاوت کا ولیوں میں چرچا ہی کچھ ایسا ہے۔ کاملیوں میں چرچا ہی کچھ ایسا ہے۔ غوث پاک کی ایک کرامت تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی، ایک چور آیا تھا سرکار کے والی کے گھر، سرکار کی نظر پڑی تو چور چور نہ رہا ولی۔ کچھ لوگ اس واقعے کو کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چور ولی ہو جائے؟ چوری کرنا تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ولی ہو جائے۔ کچھ لوگ پرشن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے سینے میں مدینہ نہیں صرف کینہ ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ جواب دے دیں کہ بھیا جس کے گھر میں جو مال ہوتا ہے وہی چور کو ملتا ہے۔ سونا ہوگا تو سونا ملے گا، چاندی ہوگا تو چاندی ملے گا، جو ہوگا وہی ملے گا۔ اب یہ چور کی قسمت ایسے گھر گیا جہاں ولایت کا انبار تھا، ولی سمپل سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ چور بنے ابدال یہاں سے، مردے ہوئے پل میں زندہ، چور بنے ابدال یہاں سے، مردے ہوئے پل میں زندہ۔
کی کرامت کا ولیوں میں، ان کی کرامت کا ولیوں میں، ان کی کرامت کا اے لوگوں درجہ ہی کچھ ایسا ہے، سارے بنی گردن پہ اٹھائے طلبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ آخری شعر ہے، اور جن لوگوں نے ماتھے کی نظر سے مخدوم اشرف کا کچوچا دیکھا وہ تو لطف لیں گے۔ تقریر کے بعد قصیدہ انشاءاللہ تقریر جب ہو جائے گی تو قصیدہ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ دیکھیں تو جو لوگ کچوچا شریف جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا مردہ کہ اندھا جائے تو ٹھیک ہو جائے، کوڑھی جائے تو ٹھیک ہو جائے، بیمار جائے تو شفا پا جائے۔ بغداد کا کچوچے سے لنک کیا ہے؟ فیض بغداد کا کچوچے میں بنتا ہے۔ جو چاہوں گا پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ روز کی دھرتی پر فیض کا دریا بہتا ہے، روز کی چھوچھا، روز کی چھوچھا کی دھرتی پر فیض کا دریا بہتا ہے۔ ان کے کرم کا اس نگری سے رشتہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اس نگری سے رشتہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اب دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مقطع سماعت کر لیں۔ یہ میرے لیے بہت ہی گرو اور بہت ہی فخر، بہت ہی شمان کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، غلام حبیب رحمان بنایا اور اپنے عبد القادر کی سنتان بنایا، لیکن مجھے وہ نسبت سگانا جو ہے وہی بہت عزیز ہے۔ بس سرکار اپنے در کا کتا بنا کے رکھے نہیں پاتے، کیونکہ ان کا کتا بھی شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا خاص کتا ہے۔ تبھی اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ بیٹا ہونے سے زیادہ ان کا کتا ہونے پہ ناز کرتا ہوں۔ مکے میں عرض کیا ہے ان کی وفا کا، ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں چلتی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں سب سے وفادار لائل جانور کون ہوتا ہے؟ کتا۔ آپ کو پتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں گھوڑا۔ ایک صاحب نے کہا گھوڑا، میں نے کہا لگتا لات نہیں کھائی، کتا سب بہت ہی وفادار۔ توجہ، ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں چلتی ہیں، ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں چلتی ہیں۔ غوث کے در کے کتوں میں یہ کتا ہی کچھ ایسا ہے، غوث کے در کے کتوں
کتوں میں یہ کتا ہی کچھ ایسا ہے আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাঝে আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয় উনি উপস্থিত হয়েছেন। উনি আমাদের আজকের প্রধান মেহমান আওলাদে রাসূল আওলাদে গাউসে পাক, ওনাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই বলে মারহাবা। একটু জোরে বলে মারহাবা। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রংপুরবাসীর পক্ষ থেকে आइए without any pressure, because we already got delayed from our scheduled time. बिला ताखीर दुरूद पाक पढ़ने अल्लाह मौलाना मुहम्मद आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान पाक की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा के एक हिस्से की तिलावत का शरफ हासिल की। अपनों से ज्यादा गैरों में ये आयत लोग पढ़ते हैं। मैंने चाहा कि अपनों में जरा सा ये आयत पढ़ के दे। अल्लाह पाक का इशारे वाला शान में बोलना बंद कर दो। सुन, वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह की सबसे बड़ी शान है, सबसे महान शान, सबसे बड़ी शान। उलमा जानते हैं कि ये लिल्लाह जो है ये जार मजरूर से मिलके खबर मुकद्दम है, और मसलुल आला जो है ये मुब्तदा मुअख्खर है। ऐसी सूरत में तर्जुमा होगा और अल्लाह की ही सबसे बड़ी शान। هذا أنت تودي الشيخ إلى البيت إنه مريض. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم إن شاء الله إن شاء الله ما شاء الله। اللہ اس کی برکت سے آپ کو خوب طرح روز پڑھتے ہیں الحمدللہ اور ان کا وظیفہ سبحان اللہ ونعم الوکیل یہ ہر روز پڑھتے ہیں۔ اور ان کے والد صاحب جو وہ مکتبہ شریف کے بنگلہ دیش ان کے والد صاحب نے وہ پورا بنگلہ دیش درود پاک پڑھنے حضرت جا رہے ہیں، اپنے درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کی سب سے بڑی شان، اور یہ بات سچ ہے کہ اس سے بڑی کسی کی شان نہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے ایمانداری سے، کیا آپ نے اللہ کی شان کو دیکھا؟ ایسی بات کرتے ہیں، چمکتے ہوئے سورج کو جب ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں اور خاص کر 12-1 بجے دوپہر میں
तो दिल ने कहता अरे एक सूरज की टिकिया पूरी दुनिया को चमकाए हुए है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी शान। कहते हो ना अपनी ज़बान में। चांद की चांदनी को देखा, दिल की धड़कन से फौरन आवाज निकली, एक चांद पूरे माहौल में चांदनी फैलाए है, ये अल्लाह की कुदरत की कितनी बड़ी शान। एक अंग्रेज आया बांग्लादेश, अंग्रेज इंग्लैंड से, और एक गांव में गया, रात में मच्छर से परेशान था। रात में देखा जुगनू, जुगनू समझते हैं? चमकता जुगनू देखा तो घबरा गया, वक्त स्केर्ड, और डर के मारे चरपाई के नीचे छुप गया। मालिक मकान की जब नजर पड़ी, देखा मेहमान कहाँ है, अतिथि कहाँ है, तो नीचे से बोल रहा चुप। वो देख मच्छर टॉर्च लेके ढूंढ रहे। तब तक उसने कहा जाहिर, ये मच्छर टॉर्च लेके नहीं घूम रहे, ये जुगनू है, मेरे रब की शान। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अल्लाह की शान है। चाहे धरती हो, पवन हो, आकाश हो, पाताल हो, चंद्रमा हो, सूरज हो, तारे, चाहे बर्गो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो पर हो, ये सब अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी शान। उसी को देख के तो हम अल्लाह को मान रहे, लेकिन अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताना है, इनमें से मैंने जितने नाम लिए हैं उनमें कोई ऐसा भी है जिसे हम ये कहें ये सबसे बड़ी शान। अगर सूरज को कहा तो चांद को तकलीफ होगी, चांद को कहा तो हवा को तकलीफ, हवा को कहा तो आग को तकलीफ, आग को कहा तो पहाड़ को तकलीफ, पहाड़ को कहा तो समुद्र को तकलीफ, दरिया को तकलीफ, सागर को तकलीफ। तो जब ये है नहीं तो फिर मसलुल आला है कौन? इसको समझना है तो आओ हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम कुस्तलानी, हजरत इमाम कुस्तलानी रज़ी अल्लाह ताला जो अजिल्ले मुहद्दिसीन में से, एक हदीस उनके पास नकलन मुतवातिरन हुजूर से लेकर उन तक आई। वो फरमाते हैं, एक आयत करीमा कुरान पाक में, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा थुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सुभान अल्लाह। ये पूरी आयत करीमा हज़रत इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं, पहले इस आयत का तर्जुमा जरा दें। वह अख़ज़ल्लाहु मीसाक़, अल्लाह पाक याद दिला रहा है महबूब, रिमेंबर द मोमेंट, याद तवज्जो चाहूंगा, याद उसी को कराया जाता है जिसके सामने घटना घटी। कल शैखपुर में मैंने ये बात समझा दी, जिसने देखा है उसी को याद। जैसे कोई मुझे याद कराए कि हजरत याद कीजिए जब आप रंगपुर आए थे, मैं खाक याद करूं पहली बार तो आ जाए। तो याद उसी को कराया जाता है जिसके सामने घटना घटी। अल्लाह पाक अपने महबूब को याद दिला रहा है, ए महबूब याद करो, रिमेंबर द मोमेंट। क्यों? अरे दूर से न सही, नूर से तो देख रहे हैं। याद करो जब हमने तमाम नबियों की रूहों को इकट्ठा किया। याद करो जब हमने सबको नबूवत और रिसालत की बशारत की थी और सबसे कहा था कि एक दिन अल्लाह तुम्हें नबी बनाएगा। याद करो जब हमने उनसे शपथ ली थी। शपथ ग्रहण समारोह जानते हैं,
स्वेरिंग सेरेमनी, जब सफेद सफेद कपड़े में नेता लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम देश के संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे और ये रहेंगे और वो रहेंगे, और 5 साल में पता चल जाता है क्या रहेंगे। सब हमारे मेयर साहब की तरह केयर नहीं करते। He is mayor because he does care. तो तवज्जो हाँ, मेरी तरफ देखते रहिए। मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि बंगाल में जब जलसा होता है तो बंधु लोग एक दूसरे से बोलते बहुत, ये रिकॉर्ड आज टूटना चाहिए। आप मुझे देखो मैं तुम्हें देखो, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखो। यही मोहब्बत है, यही प्यार है, यही चाह। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे। अल्लाह पाक याद दिला रहा, महबूब याद करो जब एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जब हमने तमाम नबियों की आत्मा रूहों को इकट्ठा किया और उनसे कहा था कि ये नबियों उठाओ शपथ इस बात उठाओ शपथ इस बात कि जब तुम्हारे दरमियान, जब तुम नबी रहो, रसूल रहो और तुम्हारे दरमियान अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, महबूब हमारा, आका तुम्हारा, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वादा करो, उठाओ शपथ कि जब तुम्हारे दरमियान अमर शनार नबी आए, महबूब आए, तो लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तो तुम सब जरूर जरूर मेरे मुस्तफा पर ईमान ले आओ। हजरत ताजुल उलमा, नूर गाजिया मिल्लत। आप जरा ख्याल करें, विचार करें, जिनके दामन की हवा लग जाए, ईमान मिल जाए, उनसे कहा जा रहा है मेरे महबूब पर ईमान ले, और वो भी नूने ताकीद भी है, नूने सकी, लामे ताकीद और नूने सकीला भी है, तो तुम्हें नून चूकना मत, जरूर जरूर ईमान ले आना। मतलब क्या? ईमान ले आना यानी मेरे नबी के गीत गाना, उन्हीं के नगमे सुनाना, उन्हीं के तराने पढ़ना, उन्हीं का कलमा दोहराना। मतलब साफ, कोई अरब फरमा रहा है कि ऐ नबियों, वादा करो कि तुम्हारा कलमा और होगा, तुम्हारी उम्मतों का कलमा और होगा। उम्मतें कहेंगी ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीजुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। मगर तुम लो शपथ कि तुम ये नहीं कहोगे, तुम कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर सरकार कला, हुजूर गाजिया मिल्लत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। बात समझ में आ रही है? पीछे वालों को आ रही है? आइए, जब समझ में आ रही तो एक कदम हजरत इमाम कुस्तलानी मुहद्दिस फरमाते हैं तवज्जो से कि जब ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, स्वेरिंग सेरेमनी, उसी वक्त उफुक पर एक नूर चमका। गौर से बोलो, क्या चमका? नूर चमका, नूर की चमक। बेटा तीसरी बार बोल, नूर की चमक ऐसी थी कि जब कोई देखे तो नजर माज़ागल बसर का मंजर पेश करे, पलक झपकने का नाम नहीं लेते। सारे नबी ने गर्दन उठाई तो गर्दन उठी की उठी रही। ऐसी तलाक थी, ऐसी ब्राइटनेस थी, ऐसी चमक थी। देखते ही एक सुर, एक लहजे में, एक ही बाणी में सबने कहा, ऐ अल्लाह, लिमन हाज़ा नूर, ये किसका नूर है? लगता है ये तेरे कुदरत की सबसे बड़ी शान है, लगता है यही मसलुल आला है। इतना कहना तब
تک ندا آتی رب ذوالجلال فرماتا مجھے میری عزت کی قسم اے میرے نبیوں یہ کسی اور کا نور نہیں یہ میرے سونار محبوب میرے نبی مصطفیٰ کا نور ہے میرے مصطفیٰ کا نور ہے اور یہی مثل اعلیٰ یہی میری قدرت کی سب سے بڑی شان ہے یہ وہ مصطفیٰ جنہیں میں نے خوبصورت بنایا اور اتنا خوبصورت ان کا جسم بناؤں گا اتنا اوسم اسپیکٹیکولر فینومینل مائنڈ بلوئنگ اوسم اتنے لاجواب ہوں گے کہ دنیا جب دیکھے گی تو کہے گی واہ جب آمینہ کے لال کا یہ عالم ہے تو بنانے والے ذوالجلال کا عالم کیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ طبیعت اچھی ہے نا الحمدللہ میں چاہ رہا تھا کہ بس آپ مجھے دیکھیں آج آپ کو ریکارڈ توڑنا یہ جو آپس میں بات چیت ہوتی ہے اچھی بات نہیں ہے یہ جلسہ فضول میں نہیں جلسہ رسول میں ہم لوگ چھوٹی سی بھی دیر بھی سارا معاملہ گڑبڑ کر دیں ہاں سبھی کے لیے ہم نہیں آئے ہیں یہاں صرف اپنے نبی کے لیے چین کے لیے نہیں آئے ہیں غوث الثقلین کے لیے اچھا آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر نبی کا معجزہ جو ہوتا ہے نبی کا معجزہ جو ادبھت میراکلز ہوتے ہیں وہ معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے مگر اللہ کی قدرت کی شان بھی ہوتی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام مزامیر اگر بجا کر تو اڑتی چڑیا ہوا میں رک جاتی ہے حضرت سلیمان کا تخت ایسا کہ پل پلک جھپکتے ان تک آ جاتا اور چڑیوں اور جانوروں کی بھاشا بھی وہ سمجھتے تھے یہ ان کا معجزہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اللہ کی شان حضرت موسیٰ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا 12 چشمے جاری یہ موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ بھی ہے اور اللہ کی سے بولو شان بھی ہے میرے نبی رات لامکہ چلے بھی گئے آ بھی گئے کنڈی ہلتی رہی بستر گرم رہا من نبی کے لیے درخت گاش اکھڑ کے قدموں میں آ جائے پتھر کلمہ پڑھنے لگے ابو جہل کی مٹی میں یہ میرے آقا کا معجزہ بھی اور اللہ کی کلیئر ہو گئے بالکل اسی طرح اب میں مدینے سے بغداد جاتا ہوں بالکل اسی طرح جس طرح نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کی شان کہلاتا ہے اسی طرح ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ کہلاتی جس نبی کی امت کا وہ ولی سبحان اللہ جیسے حضرت سلیمان کے صحابی تھے حضرت آصف بن برخی تخت بلقیس کو 1 سیکنڈ میں لے آئے یہ ان کی کرامت ہے اور حضرت سلیمان کا معجزہ تو جس طرح نبی کا معجزہ تھوڑی سی عالمانہ بات ہے اس لیے میں 2-3 بار اسے ریپیٹ کروں گا اللہ کی شان کہلاتا ہے اسی طرح ولی کی کرامت اس نبی کہ کمالات نبوت کی شان ہوتی جس نبی کی امت کا وہ سبحان اللہ اب ذرا دیکھیں کہ میرا جس طرح رسول اعظم آئے اللہ کے لیے بات دل میں اتر جائے جس طرح ہمارے پیارے شنار نبی اللہ کے کارخانے قدرت کی بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی شان ہے اسی طرح غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شاہ چیرا قندیل نورانی محبوب سبحانی قطب سمدانی شاہباز لامکانی شیخ عبدالقادر چیلانی 11ویں والے پیر مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان
کلیئر ہوا؟ جس طرح نبی ہمارے نبی اللہ کے قدرت کی بہت بڑی شان، اسی طرح غوث اعظم مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان۔ وہاں ملائے اعلیٰ میں کیا ہوا کہ جب سارے نبیوں نے دیکھا، پوچھا اور اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ یہ مصطفیٰ کا نور ہے، تو سارے نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ کیا کر دیا سب نے؟ کیوں؟ یہ جھکانا بتا رہا کہ اے مولا، جب زمانہ آئے گا تب دیکھا جائے گا، ہم تو آج ہی گردن جھکا کر کے ترانہ پڑھ رہے ہیں۔ دل تھام کے اگلا جملہ سننا، یہ پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ملائے اعلیٰ میں، روحانی کانفرنس میں، سور ان سیریمنی میں، شپت گرہن سماروہ میں، جب نبیوں نے اللہ کی قدرت کی شان کو دیکھا تو اپنی گردنوں کو جھکا لیا، اور بغداد کے منبر پہ جب ولیوں نے مصطفیٰ کے کمال نبوت کی شان کو دیکھا تو یہاں بھی گردن جھکا لیا۔ سجادہ حضور غازی ملت، خلیفہ حضور سرکار کلا۔ وہاں نبیوں نے گردن جھکا لی، یہاں ولیوں نے گردن جھکا لی، تو یہ سب کی جھکی گردنیں اعلان کر رہی ہیں کہ جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں۔ اب ہوا کیا تھا؟ گردن کیوں جھکائی سب نے؟ غوث پاک نے فرمایا قدمی ہادی اعلیٰ رقبت کل ولی، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر۔ آج اگر پیر صاحب کہہ دے کہ میرا قدم میرے مریدوں کی گردن پہ ہے تو دو چار مرید کہیں گے اے حضرت حضور ہاتھ ہم نے دیا ہے گردن پہ نہ۔ لیکن وہاں جب غوث پاک نے کہا اعلان کیا تو نو ون ڈینائڈ، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس کی وجہ معلوم ہے؟ آؤ میں اپنے سلسلے کا تبرک دیتا ہوں۔ میرے سرکار سلطان جی حضور قطب الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت میر کبیر وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، حضرت نظام یمنی نے لطائف اشرفی میں لکھا کہ ہم لوگ دکن کے دورے پہ تھے، دکن یعنی دکشن بھارت، گلبرگہ کے دورے پہ تھے، اور ایک جلسہ تھا اور محبوب اشرف جہانگیر سمنانی تقریر کر رہے تھے، and the topic of the lecture was سلوک الولایہ علی منہاج النبوۃ، ولایت کا سلوک نبوت کے پتھ پر۔ منہاج کا مطلب پتھ، راہ، راستہ، وے، مطلب چلتا تو ولی ہے مگر رنگ ولی کا ہوتا ہے، ڈھنگ نبی کا ہوتا ہے۔ یہ ہے سلوک الولایہ۔ بولتے 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 آپ نے فرمایا لوگوں، ہر ولی یہ صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پرتو۔ پرتو سمجھے؟ نہیں سمجھے، باؤنسر ہو گیا۔ چلیے میں ہر ولی کی بات نہیں ہو رہی۔ ولی صدیق وہ اولیاء ہیں جن کو اللہ کی گورننس سے پورٹفولیوز ملتے ہیں کہ یہ کتب ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے، یہ اوتاد ہے، یہ نقبہ ہے، یہ نوجبہ ہے، یہ روجبہ ہے وغیرہ۔ سرکاری پورٹفولیوز ملتے ہیں، منترالے میں، ان کو کہتے ہیں اولیاء صدیقین، اولیاء محبین و محبوبین۔ ان کی شان مقام پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی یہ صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ پرتو ہوتا ہے مطلب کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ابھی بھی سب نہیں سمجھے، چلیے میں اور آسان کرتا ہوں۔ ہر ولی یہ صدیق کسی نہ کسی نبی کا شیڈو ہوتا ہے۔ یہ بھی اوپر سے چلا گیا، چلیے میں اور آسان کرتا ہوں، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں میں آگے بڑھوں گا۔ ہر ولی یہ صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر کا سایہ ہوتا ہے۔
یہ سایہ سمجھ میں آیا، اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا رنگپور والوں مجھے کیوں بلایا؟ چلیے، اس سے وہ سایہ نہیں ہے جو جسے ہم پرچھائی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ پرچھائی سمجھ جاتے ہیں، پرچھائی تو میرے مصطفیٰ کی تھی ہی نہیں۔ ان کا سایہ سارے عالم پہ تھا، مگر ان کا سایہ کسی نے دیکھا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے کمال کا سایہ ہوتا ہے، شیڈو ہوتا ہے، اور ایسا میرے دوستوں سایہ ہوتا ہے، ایسا سایہ کہ جس نبی کا وہ پرتو اس نبی کے معجزے کرامت کے روپ میں اس ولی سے ثابت ہوتے۔ ہاں، یہ سمجھنے والی بات۔ جیسے آپ نے نام لیا حضرت شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ عنہ، یہ پیر ترکستان، تمام ترکیوں کے پیر۔ آپ کی شانیت کہ آپ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کے پرتوے، تو موسیٰ کا معجزہ کرامت کے روپ میں ان سے ظاہر ہوا۔ جیسے حضرت موسیٰ کے پاس بھی ایک ڈنڈا تھا، نجم الدین کبرا کے پاس بھی ایک ڈنڈا تھا۔ یہ ڈنڈے سے ایسے پھینکے تو سانپ بن جائے، یہ ڈنڈے سے پھینکے تو سانپ بن جائے۔ انہوں نے ڈنڈے سے پتھر پہ مارا تو چشمہ جاری ہو گیا پانی کا، انہوں نے بھی مارا تو چشمہ جاری ہو گیا پانی کا۔ انہوں نے کیا تو ان کا معجزہ کہلایا، انہوں نے کیا تو ان کی کرامت کہلایا۔ اسی کو کہتے ہیں سلوک الولایہ علی منہاج النبوۃ، ولایت کا سلوک نبوت کے پتھ پر۔ بات چلتی رہی تب تک آپ کے جو اصحاب سے مکتوب پانے، انہوں نے عرض کیا حضور آپ سرکار آپ کس کے پرتو؟ آپ بھی تو ولی صدیق ہے، محبوب یزدانی ہے، غوث زمان ہے، قدوۃ الکبریٰ ہے، آپ کس کے پرتو؟ تو مخدوم پاک نے فرمایا سنو، زمین و آسمان گواہ ہوگا، انی صرف علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پڑھتا ہوں، میرا سلوک ان کے قدم پہ ہوا۔ جیسے اتنا کہا سارے جتنے بیٹھے تھے کہ حضور ہم جانتے تھے، we knew that but we wanted to listen from you، ہمیں پتہ تھا، ہم دیکھتے تھے کہ جیسے وہ احرام پوش ویسے آپ احرام پوش، جیسے انہوں نے شادی نہیں کی آپ نے بھی شادی نہیں کی، وہ بھی مردے کو زندہ کر دیں آپ نے بھی مردے کو زندہ کیا، وہ بھی مسیح آپ بھی مسیح، انہوں نے بھی نابینا کو بینا کیا آپ نے بھی اندھے کو بینا کیا، وہاں بھی سفید داغ والا ٹھیک ہو جائے یہاں بھی سفید داغ والا ٹھیک ہو جائے۔ حضور ہم جانتے تھے لیکن ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، اے رنگپور کے غیور مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ جب ہماری پوری جماعت میں کوئی نجم الدین کبرا جیسا نہیں جو پرتبہ موسیٰ کلیم اللہ، جب پوری جماعت میں کوئی مخدوم اشرف جیسا نہیں جو پرتبہ عیسیٰ روح اللہ، تو اس غوث اعظم کی طرح کیا لاؤ گے جو پرتبہ آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ نہیں، بلکہ پرتبہ محمد الرسول اللہ۔ عشق نے جواب دیا، جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ غوث پاک فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ بھی دکھا رہے تھے، اسی میں یہ شعر میں نے کہا چلو ایک شعر تو پڑھ دوں، ایک شعر پڑھ دوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے پیچھے پیچھے چل کے ولی ہوا، میں کسی اور نبی نہیں بلکہ شنار نبی کے پیچھے، امر نبی کے پیچھے، مہان نبی کے پیچھے میں چلا، تو جس طرح وہ نبوت میں مہان اسی طرح عبدالقادر میں لا گیا۔ That was the main reason why یہی کارن تھا
यही वजह थी कि जब गौस पाक ने कहा कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, किसी ने इनकार नहीं किया, किसी ने डिनाई नहीं किया। जैसे ही कहा मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, नो वन डिनाई, सबने गर्दनें झुका दी। जिसने जहां सुना गर्दन झुका दी, अगलों ने सुना गर्दन झुका दी, पिछलों ने सुना गर्दन झुका दी, अफ्ताब ने सुना गर्दन झुका दी, अब्बास ने सुना गर्दन झुका दी, नुकबा ने सुना गर्दन झुका दी, नजबा ने सुना गर्दन झुका दी, मखदूमों ने सुना गर्दन झुका दी, वलियों ने सुना गर्दन झुका दी। बल्कि इतिहास साक्षी है, गवाह अस्फहान की चोटी है, वहां कोई और नहीं बल्कि खाजाओं का खाजा, राजाओं का राजा, वलियों का महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बाग़े नबूवत का शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदुस्तान, ख्वाजा खाजगा, ख्वाजा हिंदल वली, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी गरीब नवाज है। उन्होंने भी सुना तो गरीब नवाज ने भी इनकार नहीं किया, नेवर डिनाई, बल्कि क्या कहा, सदक़्ता या अब्दुल कादिर, सदक़्ता या अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर आपने सच कहा। अरे गर्दन ही क्या, बल अला ऐनी व रअसी, बल्कि हमारी आंखों पर आपका कदम, हमारे सर पर आपका कदम। किसी ने कहा दिल पर कदम, किसी ने कहा कांधे पर कदम, किसी ने कहा गर्दन पे, किसी ने कहा जिगर पे। इस राज को फासिक क्या समझे। चल बरेली, तुझे आशिक इब्ने आशिक बताएगा। जब मैं चल के उसने कहा था और छुप के कहा था कि ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम हो से। आज तो खाना खाया है, कल भूखे थे बेचारे। आइए, वैसे शेर भूखा ज्यादा डेंजर होता है। आइए, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर नहीं, किसी ने इनकार नहीं किया। गौस पाक ने कहा, फिर मैं दोहरा रहा हूं गौर से, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि गौस पाक ने कहा मेरा चोरन, पौवन पवित्र चोरन तमाम वलियों की गर्दनों पर है। मना किसी ने नहीं किया, डिनाई, जोर से बोलो, इनकार किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि सब देख रहे हैं, सबको पता, लग रही है जुमला दिल में उतर जाए, सबको पता है कि कदम 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 तो अब्दुल कादिर का है, मगर इसमें दम मुस्तफा का। माशाल्लाह, मैं तो समझा हाजिर हूं। अल्लाह सलामत रखे। गाड़ी चलाते वक्त ये कैफियत डेंजर। आइए, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए थे तो फिर से किसी ने इनकार नहीं किया, सबने गर्दनें झुका दी। अब आइए, जब सारे मुरीदों ने देखा कि हमारे बड़े 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 पीरों की गर्दन झुकी है और उस पर गौसे आज़म का कदम है, तो सारे सुन्नियों ने फैसला किया कि ऐ गौसे आज़म, सबको पीर ठहरे, तुम बड़े पीर, सब पीर ठहरे, तुम बड़े पीर ठहरे। सुन्नियों ने इरादा कर लिया कि हम अपने पीर का उर्स तो भूल सकते हैं, अपने बाबा दादा की नियाज और फातिहा को हम भूल सकते हैं, मगर सुबह कयामत तक मैं और हमारी नस्लें ऐ अब्दुल कादिर आपकी 11वीं का फातिहा नहीं भूलेंगे। क्योंकि सब तो पीर ठहरे, तुम बड़े पीर। बात क्लियर है? अगर आपने समझ लिया तब तो चमत्कार कर दो।
جو اردو بھاشی ہوتے ہیں وہ بھی اس اسٹرکچر کو قاعدے سے کیچ نہیں کرتے. آپ نے کان سے نہیں دل سے سنا. اللہ یہ سننا غوث پاک کے صدقے میں قبول کرے. آئیے قدم. اب بات شان کی جب پڑی ہے تو میں تمہیں شان دکھاتا ہوں. پہلے اللہ کی شان یعنی قول مصطفیٰ. حضور فرماتے ہیں حدیث پاک ہے انی ارا هذه الدنیا انی ارا هذه الدنیا کأنی ارا کفی هذه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا میں پورا سمپور سمست وشو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی دیکھتا ہوں. نیٹ اینڈ کلین. یہ کس نے فرمایا؟ حضور سے بولو جوڑے جوڑے. ہاں حضور نے. بولو بھائی نیچے نے منہ سے بولو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I'm seeing the entire works just like a palm in front of me. جیسے میرے سامنے ہتھیلی ہے میں اسی طرح پوری دنیا دیکھتا. یہ اللہ کی شان ہے. کیا کہ اس نے اپنے مصطفیٰ کو دنیا ایسے دکھائی جیسے ہتھیلی سے. ہتھیلی. اب آئیے مصطفیٰ کی شان دیکھیے. مصطفیٰ کے کمال نبوت کی شان یعنی غوث اعظم کا فرمان دیکھیے. انہوں نے بات قصیدے غوثیہ کی چھیڑی ہے جو بھی حضرت گئے ہیں تو میں قصیدے غوثیہ سے ہٹوں گا. دوسرا شعر سنو غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کا خردلۃ علی حب اتصال. کیا مطلب؟ I have seen the whole universe. The entire universe looks like a seed of mustard on the palm. غوث پاک فرماتے ہیں مجھے سمست وشو ایسا نظر آتا ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. یہ قصیدے غوثیہ. غوث پاک فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں پوری ہتھیلی. اور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. رائی سمجھے؟ سرسوں. ہاں کڑوا تیل اس کا بنتا ہے. رائی کا دانا. اب جو مدینے والے ہیں وہ تو سمجھ گئے. کینے والے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کون پیر صاحب آئے تھے پاکستان سے. تو بڑی مصیبت یہ ہے جو اردو بولے وہ پاکستانی ہو جاتا ہے. جبکہ پاکستان جب پیدا نہیں ہوا تھا تب سے اردو کی آیو 700 برس سے اس کے بانی میرے مخدوم سلطان سید شاہ جہانگیر سنگھانی. اور پاکستان کو بنے ابھی 75 سال. ہر اردو میں اردو اگر پاکستان گئی نہ ہوتی تو وہاں سب پنجابی بولتے. یہ تو ہمارے یو پی کے لوگ, دلی کے لوگ, لکھنؤ کے لوگ انہوں نے اس چھیتری بھاشا کو انترجاتی بھاشا بنا دیا. تو وہ ایک ہے ایسی چیز. ایک کون مولانا آئے تھے. کیا ہوا کہ انہوں نے توجہ سے سنیے انہوں نے نبی کو گھٹا دیا ولی کو بڑھا دیا. یقین جانو میں بڑی ایمانداری سے بولوں گا ہم لوگ ماچھ پھنسانے میں اتنی محنت نہیں کرتے جتنا یہ ہمیں پھنسانے میں کرتے ہیں. وہ کیسے وہ کر دیا. اب وہ بیچارہ بولا کالا مسلمان صبح فیکٹری جا کر شام کو لوٹنے والا, گھر پہنچ کے بیوی کا تانا سننے والا, وہ کیا اس نے کہا یار ایسا تو نہیں بولے. کہ انہوں نے نہیں کہا کہ نبی نے فرمایا کہ مجھے پوری دنیا ہتھیلی کی طرح دکھتی ہے اور غوث نے فرمایا پوری دنیا ہتھیلی پر رائی کا دانا. تو نبی کے نزدیک دنیا بہت بڑی ہے جیسے ہتھیلی, غوث پاک کے نزدیک دنیا بہت چھوٹی ہے جیسے سرسوں کا دانا. تو غوث پاک کی نگاہ پاورفل ہے, دنیا چھوٹی ہے. ایسے پھنساتے ہیں. اب وہ یار وہ بھولا بھالا جس نے نہ کبھی مدرسے میں بھاگ کھایا, نہ کسی خانقاہ میں گیا, نہ کسی پیر کی صحبت میں بیٹھا, وہ تو پھنس گیا. اب 2-3 دن میں اس کے اجتماع میں نظر آئے, لیکن وہیں ایک مست رہتا یہ قلندر تھا. مدرسے وہ بھی نہیں گیا تھا لیکن ہاں علماء کی خدمت کرتا تھا.
سادات سے محبت کرتا تھا, بھالو بھاشا کرتا تھا, سبحان اللہ. ان کی جوتیوں کو سیدھی کرتا تھا, اور کبھی موقع مل جائے تو گاڑی بھی چلاتا. سبحان اللہ. وہ بیٹھا تھا, مست تھا, مستی. اس نے کہا یہ لڑکے کو کیوں پریشان کرتا ہے, ادھر میرے پاس آ, میں جواب دیتا ہوں. کہنے میں پریشان نہیں کر رہا ہوں, وہ تو جو تمہارے پیر صاحب حضور بولے, حضور جو بولے وہ صحیح بولے, کیونکہ حضور کچھ اپنی طرف سے نہیں بولے, جو نبی بولے وہ بولے, جو ولی بولے وہ بولے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ لیکن مجھے سمجھو کہ سمجھنا ہے, جا آگے کرانہ مرچنٹ کی شاپ ہے, وہاں سے گروسری شاپ سے ایک سرسوں کا دانہ لے کے ابھی نہ تجھے سمجھا. وہ بھاگتا ہوا گیا سرسوں کا دانہ لے کے, سرسوں کا دانہ لے کے آیا, کہ اسے اپنی ہتھیلی پہ رکھ. وہ جماعت والے نے ہتھیلی پہ رکھا اور کہا اب بتا تجھے پوری ہتھیلی صاف دکھ رہی ہے؟ ایسے دیکھا, پھر ایسے دیکھا, پھر چشمہ اٹھا کے دیکھا, پھر جھکا کے دیکھا. 2 منٹ کے بعد کہا پوری ہتھیلی تو دکھ رہی ہے, پوری ہتھیلی دکھ رہی ہے, لیکن وہ جو سرسوں نے جو جتنا حصہ چھپا دیا ہے اتنا حصہ نہیں دکھ رہا. کہتا یہ بتا سرسوں کا دانہ تجھے پورا دکھ رہا ہے؟ پھر وہ ایسے کرنے لگا اور 2 منٹ کے بعد کہا پورا دانہ دکھ رہا ہے, بس وہ جو نیچے کا حصہ سرسوں کا جو ہتھیلی سے ٹچ ہے وہ نہیں دکھ رہا. کہ بس یہی تو فرق ہے, یہی تو بات سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگوں میں پوری دنیا دیکھتا ہوں, اللہ نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا, بس تھوڑا سا صرف تھوڑا سا چھپایا, اور جس نبی کا میں مظہر ہوں اسے صاف صاف پوری دنیا دکھائی. اس سے اللہ نے کچھ نہیں چھپایا, نہ کان کا علم, نہ یقونوں کا علم, نہ ماضی کا علم, نہ بھوشیہ کا علم, نہ پاسٹ کا علم, نہ اتیت کا علم, نہ بھوت کال, نہ ورتمان کال, نہ بھوشیہ کال, اس سے کچھ نہیں چھپایا. بلکہ حد تو یہ ہے کہ رات ہی رات لامکہ بلا کر اپنا دیدار بھی کرا دیا. نہ خدائی کو چھپایا, نہ خود کو چھپایا. تبھی تو اعلیٰ حضرت فضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم نے کروڑوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے جانشین ہو تو ایسا, اترادھیکاری ہو تو ایسا, شان والا ہو تو ایسا, چہرہ عبد القادر کا ہو, جلوہ مصطفیٰ کا نظارہ. اب آئیے ایک شان اور بتا دوں, اور یہ آخری ہے, بیکاز time is not letting me to address more and more, because it's now going to be at 12 o'clock within 10 minutes. تو میں بات کو بہت تیزی سے فنش کروں گا. ایک شان ہوگا, ایک توجہ ہے نا آپ نے, یہ بھی قرآن میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اس کا تعلق سیدنا عزیر علیہ السلام سے. حضرت عزیر کا نام سنا, اللہ کے نبی. یہودی انہیں اتنا مانتے ہیں, بلکہ ان کا ماننے کا انداز ہی الاسلامی ہے کہ وہ اللہ کا نبی نہیں, اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. جیسے حضرت عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, ایسے یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. قرآن پاک کے 10ویں پارے میں یہ وضاحت موجود ہے. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں عیسائی عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے, اور ہم کہتے ہیں دونوں اللہ کے بندے اور اس کے رسول. حضرت عزیر علیہ السلام کی شان یہ تھی, یہ شان تھی. اور وہ کیوں مغالطہ ہوا, کیوں دھوکہ ہوا اللہ کا بیٹا کہنے کا, وہ واقعہ موجود ہے. 3 پارہ ہے قرآن پاک کا. رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا او کالذی مر علی قریۃ
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. حضرت عزیر ایک دن ایک بڑی ٹوٹی پھوٹی وادی سے گزر رہے، ایسا گاؤں جو بالکل الٹ پلٹ گیا. خاویۃ علی عروشها اے ساقطۃ علی سقوفها. امام جلال الدین سیوطی نے اس کی وضاحت کی کہ اس کے چھت پورا گاؤں جو ہے اپنی چھت پہ ٹوٹا پڑا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب گاؤں ایسا ہوگا تو اس گاؤں کا قبرستان کیسا ہوگا؟ انتہائی ڈینجر، خطرناک، بہت ہی خطرناک ہوگا. اتفاق سے ایک قبر پہ ٹھوکر لگی حضرت عزیر کی تو دیکھا ہڈیوں کا ڈھانچہ، کنکال. کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ کنکال نا، کنکال دیکھا، ڈھانچہ دیکھا ہڈی کا. کانپ گئے، ہل گئے، تھرتھرا گئے. آگے بڑھے، دوسری قبر پہ ٹھوکر لگی تو دیکھا تختہ غائب، اس میں بھی کنکال، بالکل چرمرائی ہوئی ہڈی. آسمان کی طرف سر کیا، عرض کی اے اللہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ. اے اللہ یہ جو جن کی ہڈی سوکھ کے چرمرا گئی ہیں، سوکھ گئی ہیں، انہیں دوبارہ تو زندہ کیسے کرے گا؟ How can you make them live again? کیسے how to give them life؟ کیسے تو دوبارہ زندہ کرے؟ اللہ پاک قادر مطلق ہے. اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ اے عزیر، جب میں انسان کو نطفہ پلید سے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا سکتا ہوں تو یہ تو ہڈی ہے، اس میں پورا ڈی این اے ہے، اس میں کیا دقت ہے؟ نہیں. یہ جواب، یہ اتر نہیں دیا بلکہ پریکٹیکلی اتر دیا. اور کیا دیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. 100 سال تک اللہ نے حضرت عزیر پر موت طاری کر دی. کئی سال تک؟ اچھا موت سمجھتے ہیں؟ مرتو، موت، مرتو. اگر نہیں سمجھتے تو جب آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا. مرتو کہتے ہیں هو انفصال الروح عن الجسد. روح کا جسم سے الگ ہو جانا، یہ کیا ہے؟ اسی کو موت کہتے ہیں. یعنی 100 سال تک حضرت عزیر کا شریر دھرتی پر ہے اور سول جو ہے روح قبضے مولا میں ہے. کیسا؟ یہ اللہ کی شان ہے. کیا 100 سال کے بعد کیا ہوا؟ ثم بعثہ. اللہ تعالیٰ نے روح کو پھر جسم میں حضرت عزیر کے شریر میں پھر پڑھا. اٹھ کے بیٹھ گئے. یہ اللہ کی شان ہے. کیا؟ اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ کی شان. جب بیٹھے تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر how many days did you stay؟ کب لبثت؟ کتنا آرام کیا؟ حضرت عزیر نے اپنا ناخن دیکھا، اوکے، بال دیکھا، اوکے، کپڑا اپڑا سب ٹھیک ٹھاک، سب کھانا پینا سب اوکے. عرض کیا اے اللہ لبثت یوماً و بعد یوم، ایک دن یا ایک دن اور کچھ. آواز ہی نہیں، عزیر نہیں، 1.5 دن نہیں، بل لبثت 100 عام، بلکہ تو نے 100 سال آرام کیا. اسی مغالطے کی وجہ سے یہودیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا. 100 سال آرام کیا. ارے اپنے کھانے پینے کو تو سونگ. اللہ پاک نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. اپنے کھانے کو دیکھ، پانی کو دیکھ، سونگ. لم یتسنہ، بدبو نہیں آ رہی، سڑے نہیں، سپوائل نہیں ہوئے، ڈسٹروائے نہیں ہوئے، خراب نہیں ہوئے. یعنی میں نے تجھے بھی بچایا اور تیرے وسیلے سے تیرے کھانے پینے کو بھی بچایا، مگر تجھے یاد کرانے کے لیے نشانی کے طور پہ ایک چیز رکھا ہے تاکہ تو یقین کر لے. اپنے گدھے کو دیکھ، انظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. اپنے گدھے کو دیکھ، وہ تھوڑا دور تھا، صحبت سے دور تھا. دیکھ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، کنکال بن گیا ہے.
نہ پوست ہے نہ گوشت ہے، نہ بال ہے نہ کھال ہے، نہ آنکھ ہے نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ پیر ہے نہ ہاتھ ہے، ہڈیوں کا کنکال. ذرا دیکھ، دور تھا، میں نے اسے ڈھانچہ بنا دیا تاکہ تجھے یقین دلا سکوں. اب دیکھ میں تیرے سامنے اسے زندہ کروں گا، اس کا بال گوشت پوست کھال بال سب بناؤں گا. اب تو یقین کر لے کہ جب میں تیرے سامنے مار کے جلا سکتا ہوں تو قیامت کے دن ان الحکم الا للہ، وہاں تو میرا ہی حکم چلے گا. اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کھانا پینا نہیں سمجھ، گدھے میں پورا اثر، کھانا نہیں سمجھ. مجھے جانتے ہو کیا یہ پورا کھانا جو تھا جس میں سوکھے گوشت کی بوٹیاں تھی، کھجور تھی، ستو تھا، دال تھی، چاول تھا، گندم تھا، پانی تھا، خراب نہیں ہوا 100 سال تک. کیوں؟ کیونکہ یہ سب ایک گوتھری میں تھا. کس میں؟ وہ کپڑے کی جو کیا کرتے ہیں اس کا پوٹلا یا پوٹلی یا گوتھری whatever you say، جو آپ کہہ سکتے ہو، پوٹلے میں تھا. کس میں تھا؟ ایک پوٹلے میں تھا. توجہ سے سنیے گا. اور پوٹلا کہاں تھا؟ اللہ والے کے کانڈے. کیچ کرو یار، اللہ کی شان دیکھو. اللہ نے اللہ والے کو بچایا، اور اللہ والے کی صحبت، نسبت اور قربت نے بے جان کانوں اور بے جان کھانوں کو بچایا. اور یہ گدھا صحبت سے دور، قربت سے دور، نسبت سے دور تھا. سر بھی گیا، گل بھی گئی. میاں اب اگر تم سے کوئی کہے، آپ کے رنگپور میں کہے کہ فاتحہ نیاز مت کرو، غوث پاک کی نیاز مت کرو، بغداد مت جاؤ، سلہٹ میں شاہ جلال کے ہاں نہ جاؤ، شاہ فران میں نہ جاؤ، شاہ امانت میں نہ جاؤ، نصرت شاہی نہ جاؤ، یہاں نہ جاؤ، اجمیر نہ جاؤ، بغداد نہ جاؤ، اگر کوئی ایسی بکواس کرے، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یہ گدھا ہے. سمجھ جانا گدھا ہے. کہنا گدھے، پہلے انسان کو بن، غوث کا کتا تجھے مسلمان بنا. ذرا سوچو یہ آخری جملہ ہمیں جب حضرت عزیر کی یہ شان، اللہ نے حضرت عزیر کو 100 سال میں نہ مٹنے دیا نہ مرنے دیا، تو پھر میرا نبی، شنار نبی، مہان نبی جو گنبد خضرا کے آغوش میں لیٹا، وہ کیسے مر کے مٹی میں مل سکتا ہے؟ وہ تو مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ. تو ذرا سوچو، جب بے زبان، ہاتھ اور روٹی کی کوئی بھاشا ہوتی ہے، بے زبان، نربھاشا، کوئی بھاشا نہیں. جب بے زبان جانور اور بے زبان کھانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ والے سے ٹچ ہو گئے تو جیون مل گیا، زندگی مل گئی. اے قادریہ، تم نے تو دامن غوث اعظم تھام کر نعرہ لگایا ہے کہ غوث کا دامن جب سٹ کر پوٹلے میں رہنے والے بے جان پکوان کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کے دامن کو تھامنے والے مسلمان کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر آیا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی سب سے بڑی شان اور اس کی قدرت کی سب سے بڑی شان. اور مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو غوث اعظم کو سمجھنا. مولا کریم ہم سب کے دلوں میں غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا کی محبت کو ودیعت فرما دے، اور اس کا سب سے
شنار اور پیارا طریقہ یہ ہے، 11ویں شریف آ رہی ہے، اب کی بار کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جو فاتحہ نہ کرے۔ زور سے ہاتھ اٹھا کے کہو ہم سب فاتحہ کریں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, রংপুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মাশায়েখে তরিকত